الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے اندر صفحہ نمبر 4 پر فرماتا ہے کہ یہ جو آج کے لوگ ہیں جو دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے متبع فرما بردار ہو کر رہتے ہیں اور انہی کو ہر چیز سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی حق پر ہیں، یہی حق بات لے کر ہم تک آئے ہیں اور یہی حق پر ہیں، یہی ہم کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں اور ہر چیز انہی سے ملنے والی ہے، ہر چیز انہی سے لگ کر پوری ہونے والی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آج جس کی تم پیروی کرتے ہو، جس کے تم پیروکار ہو، جس کے پیچھے تم چلتے ہو، یہ کل قیامت کے دن، یہ میدان محشر میں یہ تم سے بیزاری کریں گے، تم سے بیزار ہوں گے، تم سے دور ہوں گے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو، تم ہمارے پیچھے چلو، تم ہماری بات مانو۔ یہ لوگ کیا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں تم سے منہ موڑ لیں گے، تم سے رخ موڑ لیں گے، تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 کے اندر پھر فرماتا ہے، کہتا ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ یہی لوگ جو آج ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو اپنا پیر، اپنا بزرگ، اپنا ولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کے ذریعے سے میدان محشر میں ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہی لوگ جو آج ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں، یہی لوگ کل ایسی حسرت کریں گے، ایسی سوچ رکھیں گے، کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے اور پھر ہم جو ہے دنیا میں جا کے نیکی کریں اور نیکی کر کے پھر ہم آئیں۔ اس طریقے سے وہ حسرت کریں گے، اس طریقے سے وہ سوچیں گے۔ لیکن یاد رکھو، آج جو لوگوں نے ماحول بنا لیا ہے، بزرگوں کو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو اپنا حاجت روا، اپنی تمام چیزوں کا پورا کرنے والا، حل کرنے والا انہی کو سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب یہ لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو یہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ جب انبیاء علیہم السلام وہ سب کے سب اپنا نفسی پکاریں گے، جب آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت آ کر کے ہماری شفاعت کرائیں گے، تو یاد رکھیے کہ جب انبیاء کا کام نہیں چلے گا، انبیاء کی وہاں نہیں چلے گی، تو بتلائیے کہ یہاں وہ اولیاء کی کیسے چل جائے گی، بزرگان دین کی کیسے چل جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور ولی اللہ یہ اچھے کام کیے تو ان کے جو کام کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے اعلیٰ درجے پر، اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں، تو ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان جیسے کام کریں، ان جیسے کام کر کے ان جیسی ترقیوں پر پہنچیں، ان جیسی ترقیاں، ان جیسی بلندیاں حاصل کریں۔ اس نیت سے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ان لوگوں نے ایک کام کیا، انہوں نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی شان کو پہچانا، اللہ کی عظمت کو پہچانا، اللہ کی قدرت کو پہچانا۔ تو اس طریقے سے جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے حاجت روا ہو گئے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے ہو گئے ہیں۔ آج ملا لوگ
اور جو ہے دوسرے مولوی لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں، لوگوں کو اندر سے دین کی باتوں کو نکال کر کے دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص لوگوں کے سینوں میں پیوست کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں ادباً اور پیار و محبت کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ شہداء کرام ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ کام اگر آئے گا تو ان کے اعمال، ان کے معمولات جو انہوں نے کیے ہیں، وہ اعمال، وہ معمولات اپنی زندگیوں میں لائیں اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوستو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ سمجھو تو اللہ کو سمجھو، اگر مانو تو اللہ اس کے رسول کو مانو، ان کی مانو، اس پر چلو، اس پر عمل کرو۔ اور اگر تمہیں محبت ہے اولیاء سے، ولی اللہ سے، بزرگان دین سے، تو ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ سچی محبت ہے، یہ سچے عشق کی دلیل ہے۔ سچے عشق کی دلیل یہ نہیں کہ ان کی بات کو نہ مانا جائے، ان جیسے اعمال نہ کیا جائے، ان جیسے معمولات نہ کیے جائے، بلکہ ان کے نام پر فاتحہ دی جائے، ان کے نام پر بکرے چڑھائے جائیں، ان کے نام پر طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی رسومات، یہ تمام چیزیں کی جائیں۔ یہ ان سے سچا عشق، ان کی محبت نہیں ہے، اور ان کے وقار، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام پر فاتحہ دیں، ان کے نام پر بکرا چڑھائیں، ان کے نام پر جو ہے مرغا قربان کریں۔ یہ تمام چیزیں کچھ بھی شریعت میں نہیں ہیں۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ ان کی سچی محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم ان کی نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ان کا نقش قدم اللہ، صحابہ کا نقش قدم ہے، اور صحابہ کا نقش قدم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے، اور اللہ کا نقش قدم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم یہ اللہ کا بتایا ہوا معمول ہے، اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس طریقے سے ہم درجہ بدرجہ عمل کرتے جائیں گے، جب جا کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر ہم انہی کو ہر چیز سمجھ لیں گے تو ہماری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام، بزرگان دین، شہداء کرام، ولی اللہ اور صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں، ان کا عشق ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ان کی قدر، ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن انہی کو اپنا حاجت روا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے والا نہ سمجھ کر کے، بلکہ اللہ پر یقین اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو خلوص، ہمارے ایمان میں اخلاص پیدا فرمائے، للہیت پیدا فرمائے، اور اللہ اپنا عشق اور محبت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔